کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس میں روزہ رکھنا یا روزے کے ٹوٹنے کے حوالے سے، یا رات کو شادی شدہ لوگ ہم بستری کرتے ہیں اور صبح کو سحری کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے رات کو ہم بستری کی ہے اور سحری کا وقت آ چکا ہے تو وہ سحری کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسے چاہیے کہ سحری کے بعد نماز چونکہ فوراً پڑھنی ہے، نماز سے پہلے وہ غسل کرے، پاک ہو جائے۔ یہ مجبوری کے عالم میں ہے کہ جب سحری کا وقت ہو چکا ہے اور بندہ جو ہے اس پہ غسل فرض ہے تو مجبوری کے عالم میں وہ سحری کھا سکتا ہے، تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، نماز سے پہلے وہ غسل کر لے۔ اب احتلام چونکہ یاد رکھیں کہ جو ہم بستری ہے یہ انسان خود فیصلہ کر کے کرتا ہے، لیکن احتلام یہ قدرتی طور پر ہو جاتا ہے انسان کو، تو اگر احتلام ہو جائے تو تب بھی وہ سحری کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، بعد میں وہ یہ نماز سے پہلے غسل کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی دن میں سوتا ہے، اسے احتلام ہو جاتا ہے، تو دن میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تب بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، احتلام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو ہم بستری ہے سحری سے لے کے افطاری تک، یہ جو روزے کا وقت ہے اس میں ہم بستری کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اسی حوالے سے سماعت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو انہوں نے آ کر بتایا کہ میرا روزہ اس ہم بستری کی وجہ سے فاسد ہو گیا ہے، ٹوٹ چکا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم 60 روزے ایک روزے کے بدلے مسلسل رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مساکین کو بھی کھانا کھلاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ وہ پاس بیٹھ گیا، کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا، آپ اس میں 15 کلو کھجوریں اس ٹوکرے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، تصدق بہذا، اور اسے مساکین پر صدقہ کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا کوئی مسکین بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ تم لے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے حضور مختار کل ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، ورنہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے الگ ہے۔ مساکین کو کھانا کھلائے، 60 روزے رکھے، یا اس دور میں غلام کو آزاد کرے، لیکن چونکہ وہ شارع اسلام سے مخاطب تھا، وہ شریعت مطہرہ جن کے اوپر قرآن پاک کا نزول جو شریعت لے کے ان سے تھا، تو آپ نے فرمایا تم ایسا کر سکتے ہو۔ یہ حکم صرف اس صحابی کے لیے تھا، یہ موجودہ امت کے لیے نہیں ہے، لیکن موجودہ امت کے لیے 60 روزے 60 مساکین۔ اور دیکھیں کوئی شخص اگر روزہ توڑ دیتا ہے، بیماری میں بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے، اگر وہ فدیہ دے دے، کفارہ دے دے، روزہ بھی رکھ لے، لیکن پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، تو یہ ایک جو روزہ چھوڑا ہے اس کا اجر اسے ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے روزہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان شریف میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔